ایک جنگل میں ٹونی چڑیا، کالو کوا اور مٹھو طوطا رہتے تھے۔ کچھ اور پنچھی بھی ان کے آس پاس کے پیڑوں پر ہی رہتے تھے۔ ٹونی بہن، میں دانا لینے جا رہا ہوں، تم تھوڑی دیر چنٹو کا دھیان رکھنا، میں بس ابھی آیا۔ ٹھیک ہے مٹھو بھیا، میں اچھے سے دھیان رکھوں گی۔ سبھی آپس میں مل جل کر رہتے تھے، ایک دوسرے کے ہمیشہ کام آتے۔ ان میں صرف کالو کوا ہی ایسا تھا جو کسی کے کام نہیں آتا اور سب سے الگ رہتا۔ ان سب کے بچے بھی آپس میں گہرے دوست تھے، صرف کالو کا بچہ مرچو ہی تھا جو کسی کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا اور سارا دن شرارتیں کر کے سب کو پریشان کرتا۔ ایک دن بگولا آیا۔ کالو، تمہارے مرچو نے آج پھر میرا گھونسلہ توڑ دیا، تم منع کیوں نہیں کرتے اسے؟ تم نے کچھ کہا ہوگا اسی لیے تو اس نے گھونسلہ توڑا، پاگل نہیں ہے وہ، تم سب لوگ جلتے ہو مجھ سے اور میرے بچے سے۔ اسی طرح کوا مرچو کو بجائے منع کرنے کے اس کی حوصلہ افزائی کرتا اور دوسرے کا ہی قصور نکالتا۔ آج تو حد ہی ہو گئی، مرچو نے ٹنکو کو بری طرح سے مارا اور اس کا ایک پنکھ توڑ دیا۔ ٹونی سب پکشیوں کو لے کر کالو کے گھر پہنچ گئی۔ کالو بھیا، دیکھو تمہارے مرچو نے کتنی بری طرح سے میرے ٹنکو کو مارا ہے، تم اس سے پوچھو آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ بابا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ ٹنکو میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہو تم؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم دونوں کھیل رہے تھے تو اس نے آ کر ہمارا کھیل خراب کر دیا، اور جب ٹنکو نے اس سے پوچھا تو اس نے ہمیں مارنا شروع کر دیا۔ دیکھو کوے بھیا، یہ بدمعاشی اب نہیں چلے گی، تمہارے بچوں نے روز کوئی نہ کوئی نقصان کیا ہوتا ہے، ہم مزید برداشت نہیں کریں گے۔ نہیں تو کیا کر لو گے تم؟ ایسے ہی رہیں گے ہم، جو ہوتا ہے کر لو۔ اس بات کا تم ایک دن بہت نقصان اٹھاؤ گے، تب تمہارے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ آئندہ سے ہم بھی چپ نہیں رہیں گے، کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ناگو سانپ وہاں سے گزرا، اسے وہ جگہ کافی پسند آئی اور وہ وہیں پاس ایک بل میں رہنے لگا۔ مرچو نے ایک دن سانپ کو بل سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی۔ روز جب سانپ کھانا کھا کر واپس بل میں جاتا تو وہ اس کے اوپر سے پتھر پھینکتا۔ ٹونی ایک دن یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، وہ کالو کے پاس گئی۔ کالو بھیا، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، میں نے آج مرچو کو سانپ کے بل میں پتھر پھینکتے دیکھا تھا، وہ بہت غصے میں تھا، اگر اسے پتا چل گیا کہ یہ کام مرچو کا ہے تو وہ کہیں اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ اس پر کوے نے کہا، تم اپنے مشورے پاس رکھو، ہم اپنا نفع نقصان جانتے ہیں، میرا بیٹا بہت ہوشیار ہے، تم اپنا راستہ ناپو۔ پاس بیٹھے ہی بگولے نے کہا، تم کیوں گئی اس کے پاس؟ وہ بہت مغرور ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ پھر ایک دن مرچو جب پتھر پھینک کر واپس جا رہا تھا تو ناگو نے اسے دیکھ لیا۔ اوہ، تو یہ کام اس مرچو کا ہے، آ جائے یہ کل، اچھے سے مزہ چکھاؤں گا اسے، روز میری نیند خراب کرتا ہے، اچھے سے علاج کروں گا اس کا۔ اگلے دن جب مرچو دوبارہ پتھر پھینکنے کے بعد جانے لگا تو ناگو نے فوراً سے اسے پیچھے سے ڈس لیا۔ دور بیٹھی ٹونی اور بگولا یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اوہ، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، وہ مر جائے گا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اس مرچو کے ساتھ، تمہیں اب بھی اس کا خیال ہے؟ دیکھا نہیں کتنا تنگ کرتا تھا ہمیں، اور جب ہم نے شکایت کی تو اس نے کیسے ہمیں آنکھیں دکھائی تھی۔
یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے بگولے بھیا، میں ابھی طوطے کو بلا کر لاتی ہوں، اس کے پاس ضرور سام کے زہر کی دوا ہوگی، میں ابھی جاتی ہوں۔ وہ طوطے کو بلا کر لاتی ہے، وہ اسے دوا لگاتا ہے، تبھی کوا بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ برا کیا ہے، اگر آج تم لوگ نہ ہوتے تو میرا بچہ مر جاتا اور شاید پھر میرے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہتا، مجھے بس ایک دفعہ معاف کر دو۔ یہ تو ہمارا فرض تھا، کوئی بات نہیں کالو بھائی، تمہیں احساس ہو گیا ہے، یہی کافی ہے، اب اسے اچھے سے سمجھا دینا، آئندہ سے ایسی کوئی حرکت نہ کرے، میں نے دوا دے دی ہے، کچھ ہی دنوں میں آرام آ جائے گا۔ اس کے بعد وہ سب مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔